شبیہ حضور مخدوم ملت یادگار مشایخ اہل سنت شہزادہ مالک ذوالفقار حضور سیدی آقائی مولائی رضی اللہ عنہ سید ابو الدرب صاحب المعروف سرکار شاہ بابو کہتے ہیں آئیے صاحب سجادہ کی گفتگو کا آغاز نعرہ تکبیر و رسالت سے ہو. پوری زندگی کے ساتھ آپ حضرات نعرے کا جواب دیں. کسی کے اندر اتنی جو ہے میرے اپنے خیال سے کم طاقت نہیں ہے کہ اس کی آواز یہاں وہاں لڑکھڑا کے رہ جائے. آپ بارگاہ مخدوم ملت میں بیٹھے ہیں, اگر آپ اپنے سینے کی طاقت لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ آواز نجف پہنچے گی, کربلا پہنچے گی, بغداد پہنچے گی, اور وہیں سے ہوتے ہوئی یہ آواز مدینہ شریف پہنچے گی. آئے محبتوں کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, کھل کر کے مل کر کے زور سے نعرہ لگاؤ. احمد مختار کا گفتگو بیٹا کرے گا حیدر کرار کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فیضان سرکار مخدوم ملت, عطائے سرکار مخدوم ملت, نوازش سرکار مخدوم ملت, جانشین سرکار مخدوم ملت, یادگار مشایخ اہل سنت حضور صاحب سجادہ آستانہ لہری شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. چاند پھول اور شبنم ستارے جیسے آپ کے قدموں کے لگتے ہیں اتارے جیسے. بادشاہوں سے کوئی کہہ دے آ کے ذرا, جھاڑو بلہری میں لگاتے ہیں تمہارے جیسے. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد تعالى عليا في درجاته فاطما في تكبيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كنت من قبله لمن الغافلين. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یا الہی تابوت خورشید و ماہی, چراغ چشتیاں را روشنائی. غوث اعظم بامان بے سر و سامہ مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد. واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا, واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزادہ گلگوں قبا. بر لبم آہو فغاں در دست کشکول گدا, المدد مخدوم بھیکھا, المدد بہر خدا. مظہر مخدوم بھیکھا, آسراج اولیاء, مرشدی مخدوم ملت, پیر کامل رہنما. حضرت علامہ سید عبد سبحان پیشوا, پاسبان دین بیضائے نبی الانبیاء. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کبھی کبھی آج کے دن میں نے جذباتی تقریریں پیش کی, کبھی
اس کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے، لیکن یہ سال بھر تو جذباتی خطاب کرتے ہی ہیں، اور یہ جذباتی خطاب کا موقع نہیں ہے۔ الحمدللہ آج بھی بڑے شرف کا مقام ہے کہ خانقاہ مظفریہ اور لطیفیہ کے جانشین شہزادے والا تبار سید محمد حسن لطیفی دامت برکاتہ القدسیہ، جو وہاں کی مسند سجادگی پر فائز ہیں، اپنے شہزادے کے ساتھ رونق اسٹیج صورت ایک سلسلے کے فیض و برکات کے وہ امین ہیں۔ وہ ایک سلسلہ ہے، غور سے بولیے، اور اس کے اپنے بھی فیض و برکات ہیں۔ اور اگر ابو حضرت کی نسبت سے میں اس چیز کو ظاہر کروں جس کا تعلق ایک بیعت سے بھی ہے، غور سے سنیں، ایک بیعت سے ہے، تو ایک رشتے سے میں اب والد بزرگوار حضرت پیر سید عبدالجبار نور اللہ مرقدہ کا مرید ہوں۔ جدید سبحان اللہ، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ بیعت بہرائچ شریف کے ایک گاؤں محمد پور میں ہوئی، اور حضرت پیر سید عبدالجبار نور اللہ مرقدہ بھی داخل سلسلہ ہیں حضرت سید اخلاق احمد لطیفی صاحب کے دست افضل۔ میں دوسرے انداز سے اس کا ذکر کیا تھا، اور یہاں دوسرے انداز سے، تو اگر اس رشتے سے میں بات کروں تو یہ میرے محبوب زادے سے بولا جلدی رسول اللہ۔ اگر جسمانیت کے رشتوں کی یہاں کوئی وہ نہیں ہے، جسمانیت کے رشتوں کی، تو یہ میرے محبوب زادے ہوتے ہیں بواسطہ سید اخلاق احمد نور اللہ مرقدہ، جو میرے خالق۔ چلیے ایک بات یہ ہو گئی، جیسے مخدوم الملت علامہ سید پیر سید عبدالسبحان نور اللہ مرقدہ مرید و خلیفہ جانشین ہے شیخ الاسلام خواجہ سید عبدالستار نور اللہ مرقدہ کے، لیکن مرید و خلیفہ بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں۔ قطب الاقطاب خواجہ سید عابد حسین نور اللہ مرقدہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ غور سے بولیے۔ یہ سلاسل کی باتیں ہیں، اور جو سلسلے کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا پوتا ہے، کون کس کا نواسا ہے، اس پر بحث نہیں ہوتی۔ بحث ہوتی ہے کون کس کا مرید ہے اور کون کس کا خلیفہ ہے۔ غور سے بولیے، کون کس کا جانشین ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ غور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ سچ ہے کہ ہم ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم دو دھارائیں ہیں۔ غور سے بولیے، دو نہریں ہیں، دو چشمے ہیں، دو پنکھٹ ہے، ایک ادھر سے جاتا ہے ایک ادھر سے جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، بہت دور جا کر بحر علی میں ضبط ہو جاتا ہے۔ تو یہ چشتیت، یہ قادریت، یہ نقشبندیت، یہ فردوسیت، یہ سحر وردیت، یہ شاذلیت، یہ منوریت، یہ معمریت، یہ یزدیت، دنیا کے جتنے سلاسل ہیں ان تمام سلاسل کا مرکز ذات بجتن ہے۔
ہی اس کی بنیاد ہے، ذات فاطمہ ہی اس کی بنیاد ہے، ذات حسن ہی اس کی بنیاد ہے، ذات حسین ہی اس کی بنیاد ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح ہے۔ اے فردوسیو آؤ، اے نقشبندیو آؤ، اے سحر بندیو آؤ، اے چشتیو آؤ، اے شاذلیو آؤ، اے بابریو آؤ، اے منوریو آؤ، اور اس کشتی نجات میں بیٹھ جاؤ تاکہ پار اتر جاؤ۔ فخر ہے دوستان، مسلک باطنی کے ترجمان، اہل سنت کے نظریات کے نگہبان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی فکر پر یوں رقم تراز ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، چونکہ ہمیں تو قادری ہیں، ہمیں تو نقشبندی ہیں، ہمیں تو سہل مردی ہیں، ہمیں تو فردوسی ہیں، ہمیں تو شاذلی ہیں، ہمیں تو معمری ہیں، ہمیں تو منوری ہیں، ہمیں تو شافعی ہیں، ہمیں تو حنفی ہیں، ہمیں تو مالکی ہیں، ہمیں تو حنبلی ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نام ہے اور نجم ہے ہدایت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت پنجتن پاک، عرس مختومی و سبحانی، حضور صاحب سجادہ، آستانہ بلہری شریف، فیضان سرکار مختوم ملت، یادگار مشائخ اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے چونکہ لفظاً فرمائش کر دی تو میں نے فکراً خطیبانہ رنگ پکڑی، ارشاد احبہ ناطق، ناچار اصلاح بڑا تھا۔ اب اس کے اوپر کا شعر آپ بتا دیجیے، نئے رنگ میری نئے طرز میرا، کسی کو نہیں یاد؟ بس کام ہے خام نوائے رسا، بس کام ہے خام نوائے رضا، نہ یہ رنگ میری نہ یہ طرز میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اسلام پڑا جانا۔ چلیے اب خطیبانہ رنگ چھوڑ دیں اور خانقاہوں کی دنیا میں لوٹ آتے ہیں۔ تو بھائی جانشین کی اہمیت تو ہوتی ہے، اسے کون انکار کرے گا؟ اب یہ صاحب ایک مستقل سلسلے کے جانشین، کیا زور سے بولو، زور سے بولو، اس طرح حقیقت یہ بھائی نہیں، در حقیقت جیسے اس دن ارسلان رضا آئے تھے، ان کا تعلق خانوادہ رضویہ سے تھا، تو میرے نزدیک وہ ارسلان خان نہیں تھے، فرد خانوادہ رضا تھے۔ ایسے ہی اس وقت یہ بھائی نہیں ہیں، یہ جانشین سلسلے مظفریہ لطیفیہ۔ اب ایک جو اجنبیہ سے چلے ہیں میرے پاس کے لیے تو یقیناً شیخ ابو عبداللہ مدنی کا، خواجہ مظفر بلخی کا اور شاہ عبدالحق، شاہ احمد شاہ احمد زمان، بہت غور سے سنیے گا، شاہ احمد شاہ سیف الغفور، اب بھی پورا شجرہ نہ پڑھ، لمبا ہو جائے گا، بالخصوص علامہ سید عبد الغفور، غور سے بولیے، خلیفہ اجل قطب الاقطاب شاہ عبد اللطیف ستھنوی، سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر شہید ملت، غور سے بولیے، مخدوم ملت کے بہنوئی
شہید ملت حضرت خواجہ سید عبدالستار نور اللہ مرقدہ پھر سب کے فیضان کے ساتھ ہیں. جیسے میں جب کہیں جاتا ہوں تو اکیلے تو ہی جاتا ہوں. یہ کون کہتا ہے میں اکیلا جاتا ہوں؟ میں جانشین ہوں. میں جب کہیں جاتا ہوں تو میرے ساتھ مخدوم ملت پیر سید عبدالسبحان ابو حضرت خواجہ سید عبدالجبار، میرے نانا قطب الاقطاب خواجہ سید عابد حسین، قطب الاقطاب خواجہ سید اکبر علی. جانتے ہیں آپ گئے نا؟ واقف اسرار ازداں، حامل نور و لطیف، سر گروہ اولیاء، ابن علی سید شریف خواجہ اکبر علی ہے، قطب بالا شریف. ان فائدوں برکات کے ساتھ ستاری تو ہوں ہی میں، اکبری تو ہوں ہی میں، عابدی تو ہوں ہی میں، اور اوپر تک قیامی ہوں میں. لیکن مجھے اپنی سبحانیت پر فخر ہے. غور سے بولیے. پورے ملک میں کسی نسبت سے نہیں، سبحانی نسبت سے جانا جاتا ہوں، سبحانی نسبت سے پہچانا جاتا ہوں. اس خانقاہ کی نشاط ثانیہ کا جس نے کام کیا ہے وہ مظہر محبوب بھی کا علامہ پیر سید عبدالسبحان نور اللہ مرقدہ کی ذات ہے. ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوتے اور ہم نامعلوم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. جس نے ہمیں رافضیت سے بچایا، جس نے ہمیں شیعیت سے بچایا، جس نے ہمیں زیدیت سے بچایا، جس نے ہمیں نصیریت سے بچایا، جس نے ہمیں خارجیت سے بچایا، جس نے ہمیں ناصبیت سے بچایا، جس نے ہمیں جزیدیت سے بچایا، وہ ذات مخدوم الملت علامہ پیر سید عبدالسبحان نور اللہ مرقدہ کی ذات. اس نسل پر دیوبندیت، وہابیت، نجدیت، قادیانیت، رافضیت، شیعیت کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نسل پر سائے سبحانیت. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ زور سے بولیے. مجھے ہوا لگ رہی ہے نا کہ یہ چیز چونکہ میں الرجی کے درمیان ہوں تو یہ ہوا لگ رہی ہے تو یہ ہوا مجھے نقصان بھی کر رہی ہے. ویسے بھی میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں 2 منٹ کے اندر ایک روایت کروں. کبھی سبحان اللہ. زور سے بولیے. عجیب ستیو کہ 18-19 منٹ لے کر بیٹھا، 16 منٹ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. دیکھ رہے اللہ میں نے مثال ماشاء اللہ آپ کے جانشین ہیں. مستقبل میں نہیں رہوں گا لیکن میری روحانیت رہے گا. یہ جگہ جب میں نہیں رہوں گا اس مسلک کے حقدار آپ بنیں. زور سے بولیے. اور میرے جتنے وابستہ لوگ ہیں پورے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ان سب کی قیادت کا کام آپ ہی کریں. غور سے بولیے. اور جس دن میرا انتقال ہو گیا تو یہ عجیب و غریب البیہ ہے کہ جتنے بھی میرے مرید ہوں گے وہ سب ڈائریکٹ آپ کے مرید ہو جائیں گے. یہ مطلب ہوتا ہے. خیر چلیے، جب تک میں ہوں تب تک میں ہوں. اور مخدوم الملت میرے دادا علامہ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مجھ کو تاریخ سے بہت انٹرسٹ ہے. آپ بھی سوچتے ہیں. آج آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں. حضرت مجھ سے تاریخ ہی سنتے تھے اور جانتے ہیں کس کی تاریخ سنتے تھے؟ علامہ باقری کی کتابات میں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت کو دالان میں بیٹھ کر فتح امیر سنایا.
कर्जे यरमूक वैसे कहते थे हाँ अब क्या हुआ और अब क्या हुआ और क्या हुआ और अब क्या हुआ और तो चूंकि इतना तारीख मुझसे मखदूमुल मिल्लत ने सुना था उर्दू में कि मुझे तारीख से इंटरेस्ट ही पैदा हो गया। आज पूरे मुल्क में मेरी खिताबत तारीख की बुनियाद पर पहचानी जाती है। तो मखदूमुल मिल्लत शायद जानते थे कि आने वाले वक्त में तारीख ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। आज भी है तारीख हिस्ट्री की बुनियाद पर मैं जाना जाता हूँ, मैं पहचाना। चलिए मखदूमुल मिल्लत मेरे दादा थे, मेरे मुलब्बी, मेरे शायर, और शायर से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। गौर से बोलिए, कल मैदान महशर में बाकी हिसाब किताब बाद में होगा। इमामुल मुर्शिदीन मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा बुजुर्ग पीर रोशन ज़मीर ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा गया कि हुजूर मैदान महशर में आप क्या काम आओगे हम लोगों को। हज़रत ने कितना अच्छा जवाब दिया मालूम है। हज़रत ने फरमाया अल्लाह ताला हम लोगों को दुदड़ियाँ अता फरमाए और हर दुदड़ी में मुरीद के जितने मुरीद होंगे उतने धागे लटकते होंगे। तो धागे लटकते होंगे क्या हुजूर तब कि भाई हम गुदड़ी ओढ़ लेंगे और हमारा मुरीद एक अपने अपने हिस्से का धागा पकड़ के लटक जाएगा। तो हुजूर तब कि हम तेज रफ्तार सवारियों से पुलसराज से गुजर जाएंगे। जब हम गुजरेंगे तो हमारा मुरीद भी गुजर जाएगा। भूखा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। आला हज़रत का शेर सुने, भूखा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा। सब रिश्ते रिश्ते हैं, शायद का रिश्ता रिश्ता उसकी अहमियत है, उसका वकार है, उसकी अजमत है। हमें जमीन पर शेख को याद रखना चाहिए और शेख की खिदमत में मसरूफ बनाना चाहिए, ताकि जब हम मर जाए तो कब्र से हश्र तक शेख हमारे साथ रहे। जमीन पर हम रहें और जमीन के अंदर वो हमारे साथ। तो मैं सूरत मेरे दादा है, मैं उन्हें चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं सूरत मैं उन्हीं का हूँ। बस दो मिनट क्या भी जान है, अरे तो तब तक हो जाए। तो मैं उन्हीं को प्यार करता हूँ, उन्हीं को चाहता हूँ। 6:15 पर मखदूमुल मिल्लत ने इस ज़मीन पर इंतकाल किया। अब इंतकाल पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। हज़रत का इंतकाल यहाँ हुआ था और बाद असर हुआ, बाद और जून की 14 तारीख और बाद असर हुआ था दरवाजे और असर की नमाज हज़रत ने खुद अजान दिया था, खुद असर की नमाज पढ़ाया था। निकले हज़रत अपनी चादर लेटे बिस्तर पर एक चादर की उठाया और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। कोई नजरी कैफियत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत ने दाइया जल लगाया। बस इसी के साथ उनके लिए टाइम भी नहीं है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और जितनी नसीहत करनी थी मैंने कर दिया। अकायद की भी वजाहत करने का इस बार मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं सूरत अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसमें जो कमी हुई तो अपने हबीब के साथ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। गरचे हैं बेहद कसूर, तुम हो आफू गफूर। बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। हमने खता में न की, तुमने आता में न की। कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद।
اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ہی کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ